اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین سبحان اللہ. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کی تعظیم میں جھک رہا ہے. اللہم صل علی قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات برادرم جناب سید ہاشم رضا زیدی صاحب کے دولت خانہ پر ایام عزا کی الوداعی مجلس حسین علیہ السلام کے لیے بانی مجلس کے حکم پر جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے دعائے ابراہیم. سبحان اللہ. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا دیواریں بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تو وربلی انہوں نے نہیں کہا مگر دل میں یہ دعا تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ضروری نہیں کہ آپ زبان پہ ڈیمانڈ لائیں، بے شک دل میں بھی طلب ہو تو کریم رب سے رسد مل جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. وربلی نہیں کہا مگر قرآن نے کوٹ کیا دونوں کی بیک وقت. یہ تمنا تھی کہ اے ہمارے رب ہماری اس انویسٹمنٹ کو شرف قبولیت عطا فرما. تو زیادہ سننے والا ہے، پرماننٹ سننے والا ہے اور تو بڑا عالم ہے، ہمیشہ عالم ہے، لہذا تجھے سنانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. تو سنے بغیر جانتا ہے، بتائے بغیر عالم ہے. اللہ کی ذات نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور کہا کہ ابراہیم اسماعیل تم نے بتوں سے ٹکر لے کر بت پرستوں سے مخاصمت کر کے اپنے فیملی ممبرز کے لیے زحمت کا سامنا کر کے ہمارے گھر کو ریکنسٹرکٹ کر کے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ ہم یہ دیں گے کہ آپ کی نسل سے خاتم الانبیاء کیوں نہ آ جائے، افضل وہ ہوگا مگر حج جو کرے گا آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلے گا. پھر فرمایا عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بار الہ ہم دو جو باپ بیٹا ہے جو تیرے گھر کی تعمیر نو
کر رہے ہیں ہمیں مسلمان رکھنا، سبحان اللہ. ہماری ذریت میں بھی سب کو مسلمان رکھنا، ہماری ذریت میں کوئی کافر پیدا نہ ہو. اگر آپ آباء و اجداد رسول کو اور ابو طالب کو مسلمان نہ مانے تو پھر دعا کہاں قبول ہوئی؟ وہ ذریت کون ہے جو قیامت تک مسلمان ہے؟ برابی میں خدا ختم انبیاء صلوات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات. یہ جو اہل بیت ہیں، اس گھر والے، خانہ خدا والے، ان کو زندگی کے ثمرات عطا کرنا. اللہ نے اسے رکھ لیا، وقت آنے پر میں جواب دوں گا اور استجابت دعا کا اعلان کروں گا. پھر کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا. یہ جو شہر ہے اسے مرکز امن بنا. اللہ نے کہا وقت آنے پر اس کا جواب بھی دے دوں گا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. بارہا انہی مکے والوں میں رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے اور تزکیہ نفس کرے. اللہ نے کہا اس کا جواب بھی مناسب وقت پر دے دیا جائے گا. دعاؤں کو شرف قبولیت دیا جاتا رہے گا. کہا ومن ذریتی، یہ منصب امامت کو میری ذریت میں رکھنا. اللہ نے اس کا بھی کہا، یہ بتا دیا ولا ینال عہد الظالمین، ظالم کو یہ منصب نہیں جائے گا، مگر شرف قبولیت عطا کر دیا. اور وقت آنے پر اللہ نے جواب دے دیا. اب ذرا غور فرمائیے دعا ابراہیم کس طرح پوری ہو رہی ہے. کہا وجعلنی وبنی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا. ابراہیم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، اللہ نے اپنی وسعت رحمت کے مطابق مانگا. اللہ کی آواز آئی، تم نے ہم سے مانگا تھا نا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر مکہ کو ہم امن کی جگہ بنائیں. الم یروا انا جعلنا حرما آمنا. آپ نے صرف مکہ کہا تھا، ہم نے 15 کلومیٹر پوری سرزمین حدود حرم کو مرکز امن بنا دیا اور ہم نے اس سے بیشتر بھی عطا کیا. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں آ جائے گا وہ بھی امن والا ہوگا. آپ نے یہ کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. بارے الہا مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا. اللہ نے آواز دی، تم نے تو صرف یہ مانگا ہے نا ابراہیم کہ ہم تمہاری ذریت کو بت پرستی سے پاک رکھیں. ہم نے بڑھ کے دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. آپ نے دین ابراہیم کی پروموشن کے لیے ہم سے یہ مانگا کہ ہم دو باپ بیٹے کو بھی مسلمان رکھنا اور ہماری ذریت میں بھی
اسلام رکھنا، ہم نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی، تم ہمیشہ مسلمان رہو گے، البتہ ہم نے تمہاری ذریت میں ایسے محمد و علی کو رکھ لیا کہ جن کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ابراہیم تم نے کہا ہم میں کوئی بت پرست نہ آئے، ہم نے ایک بہت بڑی نعمت آپ کو دے دی، آپ کو بھی بت شکل بنایا، آپ کی نسل کے علی کو بھی بت شکل بنایا۔ اور دو آثار کوئی کعبے کے اراؤنڈ سے آج تک مٹا نہیں سکا، نہ رکن یمانی کا وہ مقام کسی سے مٹ سکا جو مادر علی کے لیے شک ہوا تھا، اور نہ مقام ابراہیم کے قدم ابراہیم جہاں گر گئے تھے پتھر میں، نہ وہ مٹ سکا۔ اب یہ اللہ کا انعام ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ بت شکن بت پرست سارے مل جائیں، وہ بت شکن کے آثار نہیں مٹا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ سلامت رکھے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، دعا کہ میری نسل کو قیامت تک اسلام پہ باقی رکھنا۔ اللہ نے آواز دی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ابراہیم کی دعا، جنہوں نے ہماری انویسٹمنٹ کی تھی، ہمارے سینٹر کے لیے، ہمارے مرکز کے لیے، ہماری مسجد کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے کعبے کے لیے، باپ بیٹا مل کے پتھر اٹھا رہے تھے، انہوں نے زحمت تھوڑی سی کی تھی، ہم نے اجر قیامت تک دیا ہے۔ یہ جو مراکز دین کی خدمت ہے، بالکل اس سے ریزمبل کر لیجئے۔ اگر آپ دین کے مرکز کی قربت اللہ خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو تو اجر ملے گا، قیامت تک آپ کی نسلیں پروٹیکٹ ہو جائیں۔ یہ بڑے احمق ہیں جو مراکز دین کی مخالفتیں کرتے ہیں، جلسوں میں جلوسوں میں۔ ان کو سمجھانا چاہیے آپ کی نسل کی حفاظت کا سبب ہے مسجد و مرکز۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ابراہیم کی تمنا کو پورا کر دیا، ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ قیامت تک کے لیے ہم نے انہی کی نسل میں ایک کلمہ باقیہ رکھ دیا، کبھی بشکل محمد، کبھی بشکل علی، کبھی بشکل بقیت اللہ۔ کلمہ باقیہ، قیامت ان کی وجہ سے قیامت تک بقا ہوگی۔ تبھی تو منزل تفاخر پر میرے امام کبھی کبھی کہتے تھے بنا روز قلب بقی الخلق۔ لوگوں ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو، ہم جو نسل ابراہیم ہیں، ہماری وجہ سے کائنات کو رزق ملتا ہے، ہماری وجہ سے لوگ مرتے نہیں بقا پاتے ہیں، رزق بھی ہمارے سبب، بقا و حیات بھی ہمارے وسیلے۔ ہم رازق نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ آج غلط کفریات کہے جا رہے ہیں، ہم خالق نہیں، ہم رازق نہیں، البتہ خلق بھی ہمارے ذریعے، رزق بھی ہمارے ذریعے، کائنات پیدا ہوئی ہمارے ذریعے، بچے گی ہمارے ذریعے، رزق ملتا بھی ہمارے ذریعے ہے، رکتا بھی ہماری عداوت کی وجہ سے۔ اس پر نعرہ لگا دیں تو میں آگے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ ان میں رسول بھیج جو آیتوں کی
کی تلاوت کرے، جو تعلیم کتاب و حکمت دے، جو تزکیہ نفس کرے. اللہ نے آواز دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. جو الفاظ دعا میں ہیں وہی استجابت دعا میں. تو آپ نے مولانا فرمایا ابراہیم دعا کر رہے ہیں کب؟ 4000 سال پہلے، اور حضور آ رہے ہیں 4000 سال بعد. اگر دعا ابراہیم کی استجابت میں 4000 لگ سکتے ہیں تو دعائے رسول کی استجابت ظہور مہدی میں 2000 لگ جائے تو اس میں آپ کو کیا تعجب؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ جو اہل بیت ہیں انہیں ثمرات عطا کرنا. اللہ نے آواز دی تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، ہم اپنی وسعت رحمت کے مطابق دیں گے. تم نے صرف ثمرات مانگے ہیں، ہم سے سنو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہ دعائے ابراہیم اور یہ استجابت پروردگار عالم کی طرف سے. ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کیا، حالانکہ بنایا نہیں. یہ غلط فہمی نہ ہو، ہمارے بات سنی بھائی سمجھتے ہیں کہ بنایا ہے، بنایا نہیں. نہ بیت نبی بناتا ہے نہ اہل بیت نبی بناتا ہے. بیت بھی اللہ ادھر سے بھیجتا ہے، اہل بیت بھی ادھر سے. یہ خانہ کعبہ چمکتا تھا. سائن نوٹ کر رہے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ چمکتا تھا جس طرح سورج اور چاند ستارے چمکتے ہیں آسمان پر. آدم علیہ السلام نے خواہش کی کہ یہ جو اراؤنڈ اس کے طواف کر رہے ہیں فرشتے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، کاش میری اولاد کے لیے بھی ایسا ہوتا. اللہ نے کہا ایسا کیا، یہی ہو جائے گا. مولانا فرمائے یعنی اللہ اپنے آسمان کو خالی کر رہا ہے. اللہ اکبر. بیت العتیق سے، بیت اللہ سے، اور آدم کی ڈیمانڈ پر زمین پہ بھیج رہا. تو یہ نازل ہوا ہے بیت اللہ، یعنی بنایا گیا. یہ کیوبک شکل میں آسمان سے نازل ہوا. تو یہ جب ریکنسٹرکٹ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اللہ نے ابراہیم کو ریوارڈ دیا. ایک تو یہ کہ مقام ابراہیم جو بھی حج کرے گا مقام ابراہیم کے گولڈن کیس کے اراؤنڈ بھی طواف ضرور کرے گا. اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ بندے کی عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہے. گھومنا کسی نشان کے گرد ہے، عبادت اس کی کرنی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ کا احترام تقویٰ ہے، عبادت بھی سبب تقویٰ ہے. شاعر اللہ کا احترام بھی سبب تقویٰ ہے. کوئی پوجا نہیں کر رہا، اس گولڈن کیس کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. بس یہی سے بات سمجھ لیجئے، عبادت علی کی بھی نہیں، عبادت حسین کی بھی نہیں، عبادت ابو الفضل کی بھی نہیں. احترام ان کو ہوتا ہے، وہ بڑے عبادت خدا جاتی ہے. اور حبیب خدا ختم انبیاء صلوات. اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ 2 بیٹے. اسماعیل سے جو قیامت تک چلے وہ بنی اسماعیل کہلائے. اسحاق سے جو قیامت تک چلے وہ بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل، اسرا یعنی عبد،
ایل یعنی اللہ، عبداللہ، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، دوسرا معنی ہے قوت اللہ، اللہ کی طاقت۔ جس طرح کے مولا علی کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں خدا نہ خواستہ کہ اللہ کی آنکھیں ہیں یا اللہ کے ہاتھ ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے مراکز سے، بڑے بڑے جو سب سے بڑے ہمارے سینٹر ہیں، وہاں سے ایسی چیزیں غلط پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک۔ اللہ کو، یہ ہمارے سنی بھائیوں کے عقیدے ہیں، وہ بھی ایک طریقے کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا اور کرسی چیخے گی، وہ ان کے عقیدے۔ ہمارے یہاں بالکل اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ آج وضاحت ہو جائے یہاں پر آپ کی خدمت میں۔ مولا علی کو جو لسان اللہ کہا اس لیے کہ اللہ جب بولا تو لہجہ علی میں بولا، اس لیے لسان اللہ ہے۔ مولا علی کو جو ید اللہ کہا، اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار جب بھی کیا وہ مولا علی کے ذریعے کیا۔ وہ علی نہیں لڑ رہے تھے، اللہ کی طاقت لڑ رہی تھی۔ عین اللہ جو کہا کیپ یور آئیز اوپن، یہ ایف بی آئی والے نہیں کہتے، ایف بی آئی والے کہ ہم اپنی آنکھیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی والے ہم آنکھیں اپنی اوپن رکھیں گے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے صدر اوباما نہیں آئے گا میری لائلٹی کو چیک کرنے کے لیے؟ اس نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا دی ہے کہ وہ فیلڈ میں چیک کرے گی، وہاں تک رپورٹ پہنچے گی۔ اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا نام ہے علی۔ کون وفادار ہے، کون غدار ہے، اللہ جسٹیفائی کرنے نہیں آئے گا، علی کے ذریعے سمجھا جائے گا۔ علی جو وجہ اللہ ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے، نقوی صاحب برا منا گئے، حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا آپ ضرور پڑھیں۔ میں تو ہر بہت ہی چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ فرش عذاب پہ جو آ گیا ہے اس کے پاؤں اور میرا سر۔ میں عزادار حسین کا نوکر اور خادم ہوں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی عزادار ہم سے ناراض ہو۔ میں نے حقیقتاً یہ ہے، اور انشاءاللہ یہی تھیم رہے گی مرتے دم تک، اور اسی سے نجات بھی ہے۔ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ دادا گیری نہیں کرنی۔ مجلس حسین میں دیکھیے سائیں بھی کہہ رہے نہیں کرنی، دادا گیری بالکل نہیں کرنی۔ یہاں پر کیا فخر کرنا، یہاں پر کیا غرور کرنا، یہاں کیا نیچا دکھانا، یہاں کسی کو کیا کامیاب کرنا۔ جنہیں دعائے سیدہ ہو، کون ہوتا ہے انہیں لا کر۔ تو چہرے سے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب کبھی کوئی غلط بات ہوتی ہے تو میرا چہرہ اتر جاتا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کفر ہمارے ممبروں سے نعوذ باللہ پڑھا جائے، یا شرک باللہ پڑھا جائے، یا مولا علی کی تقصیر کی جائے، یا فضائل کے خلاف بات ہو، یا مسائل کے خلاف۔ تو چہرہ عکاس ہوتا ہے انسان کی اندر کی فیلنگ کا۔ اب اللہ کا چہرہ تو ہے کوئی نہیں، کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ نے علی کو پیدا کر دیا، علی وجہ اللہ ہے، علی سے پتا چلے گا رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ من کنتو مولا کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، لعنت الصلوات۔ جو حیدر کرار وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے۔ او نعرہ علی، نعرہ علی۔ اب تقریر سمپ ہو رہی ہے، اب سمجھ میں آ گیا نا؟ لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، جنب اللہ۔ دیکھیے سائیں میری پارٹی کے ہیں،
پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ہے میری پارٹی، ہے میری پارٹی کے سائیں کے بس یہ ہم نے کچھ اصل میں یہ ہے جم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پارٹی کے کیپٹل کا نام علی ہے. کوئی اگر اللہ کی پارٹی میں آنا چاہتا ہے تو علی کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. یہ سمجھ میں آگئی بات؟ کتنے ہو گئے لقب علی کے؟ 5. چھٹا سن لیجیے علی باب اللہ. یہ کم سنا ہوگا، یہ حضور نے فرمایا تھا یا علی انتا باب اللہ، اے میرے بھائی علی آپ اللہ کا دروازہ ہیں. یعنی جس دروازے سے جا کر فرشتہ وحی لیتا ہے اس دروازے کا نام علی ہے. یہ جسم و جسمانیات نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آٹا گوندھا تھا نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ممبروں سے پڑھی جا رہی ہیں. مولا علی علیہ السلام اللہ کی طاقت ہے. اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی ہاتھ ہیں جو حضرت علی ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں. جسم و جسمانیات سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے. بلکہ اسی لیے تو امام نے فرمایا لولا نحن ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کا تعارف ہی نہ ہوتا. وہ کیسے پہچانواتا کہ وہ ہے؟ اللہ نام ہے تھیوری کا، ہم اس کا پریکٹیکل ہے. وہ دعویٰ ہے، ہم اس کی دلیل ہے. تو یہ غلط فہمی ذرا دور ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. آخری پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے. ایک اسماعیل، ان کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی. ایک اسحاق، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. جو یعقوب کی نسل ہوئی وہ اسرائیل کی اولاد کہلائی، جو اسماعیل کی نسل ہوئی وہ اسماعیل کی اولاد کہلائی. حضرت موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و سلیمان وغیرہ یہ جو نبی تھے، زکریا، یحییٰ، جتنے بھی نبی تھے، حتیٰ کہ مریم، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے. حضور پاک مولا کائنات اور بی بی پاک اور حجت ابن الحسن تک یہ جو ایک نبی اور سارے امام آئے یہ بنی اسماعیل سے آئے. اب 2 بھائی آپ جانتے ہیں شریف ہوں، نیک ہوں، پھر بھی تھوڑا بہت وہ فیل کرتے ہیں کہ شاید 51-49 کا فرق آ رہا ہے. باپ مثلا ان کو زیادہ چاہتا ہے. تو اب یہ دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ڈائلاگ چلتا رہا. یہ کہتے رہے ہم افضل ہیں، وہ کہتے رہے عملی طور پر ہم افضل ہیں. اب دیکھیے اللہ کی ذات نے دونوں خاندانوں کو نعمتوں سے نوازا. اب ذرا دیکھیے کیا کیا نعمتیں اللہ نے ان کو دی. اللہ کے خزانے میں 2 بڑے دریا تھے، ایک نیل دوسرا فرات. نیل بنی اسرائیل کو دیا، فرات بنی اسماعیل کو دیا. اللہ کے کارخانے میں 2 بیت اللہ تھے، 2 قبلہ تھے. بیت المقدس بنی اسرائیل کو دیا، خانہ کعبہ بنی اسماعیل کو دیا. اللہ کے خزانے میں 2 ویپن تھے، عصا بنی اسرائیل کو دیا، ذوالفقار بنی اسماعیل کو دیا. اللہ کے خزانے میں اطعمہ اشربہ، کھانے پینے کی چیزیں 2 قسم کی تھی. من و سلوہ بنی اسرائیل کو دے دیا، کوثر و تسنیم بنی اسماعیل. ایسے ہے یہ نہیں. اللہ کے خزانے میں بطول 2 تھی، مریم بنی اسرائیل کو دے دی، فاطمہ بنی اسماعیل. اللہ کے خزانے میں اللہ سے منسوب القاب والے 4 مشہور تھے. کلیم اللہ، روح اللہ بنی اسرائیل کو دے دیے، حبیب اللہ، ولی اللہ بنی اسماعیل. علی 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 معصوم کے بابا علی علی. جبرائیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی علی شاباش کا ماشاءاللہ.
علی علی ہم سب کے آقا علی علی سب مل کے بولو علی علی ذرا پچھلے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ذرا قبلہ بولو علی علی نعرہ حیدری اللہ کے خزانے میں مغفرت کا سبب دو بڑے دروازے تھے. باب حتہ بنی اسرائیل کو دے دیا, باب حتہ محمد علی بنی اسماعیل کو. یہ اللہ کے خزانے ہیں نا, اللہ کے خزانے ہیں یہ. مگر عجیب بات یہ ہے کہ فرق اس نے رکھ دیا. فرق سے پہلے ایک جملہ سن لیں. اللہ کے خزانے میں غیبتیں دو تھی بڑی. عیسیٰ کی شکل میں بنی اسرائیل کو دے دی, مہدی کی شکل میں بنی اسرائیل کو دے دی. مگر فرق رکھ دیا. فرق کیسے رکھا؟ اللہ کے خزانے میں مریم بطول دو تھی, مریم و فاطمہ, پہلی بنی اسرائیل میں, دوسری بنی اسماعیل میں. مگر فرق یہ رکھا, بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہے شوہر رب کے بطول ہونا. اللہ کے خزانے میں ویپن دو تھے, عصا بنی اسرائیل کو دیا, ذوالفقار بنی اسماعیل کو دی. مگر فرق رکھ دیا, صاحب عصا نے عصا پھینکا, اپنے بنائے ہوئے اژدہا سے ڈر گیا, اور صاحب ذوالفقار اللہ کے اژدہا سے کبھی نہ ڈرا. سمجھے ہیں یا نہیں؟ صاحب عصا, صاحب ذوالفقار, صاحب عصا کے بڑے معجزے تھے. وہ پتھر پہ مارتے تھے تو پانی ابلتا, پانی پہ مارتے تو پتھر ابلتا. کیا کہنے, یہ صاحب عصا کا معجزہ تھا. فرعون کے دربار میں جاتے, عصا کی ٹیک پہ جاتے. قرآن کہتا ہے احش بہا غنمی, میں اس سے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, اس میں بڑے ہی فائدے ہیں, معجزے ہی معجزے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ عصائے موسیٰ میں معجزہ یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں عصا کے بل بوتے پہ گئے, مگر خود ڈر گئے. انی اخاف ان یقتلون, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دے. اور صاحب ذوالفقار سے پہلے ایسے تن کے سویا شب ہجرت میں کہ جیسے کبھی سویا ہی نہیں. تیرے علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا, تیرے علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا. خون تو بہا ہے, خون خرابہ نہیں ہوا. اور ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا, ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا. 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا, 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا. عصا اور ذوالفقار, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے بنے ہوئے اژدہا سے ڈر کیوں گئے تھے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں ڈر گئے تھے؟ اس لیے کہ عصا میں کیپیسٹی نہ تھی جنس پرکھنے کی. بات میں نے کہہ دی ہے, یہ سمجھیے جنس پرکھنے کی کیپیسٹی نہ تھی. عصائے موسیٰ معجزے والا ضرور ہے مگر جنس نہیں پڑھ سکتا. صاحب ذوالفقار 70 پشتوں میں بھی اگر مومن آ رہا ہے تو چلتی نہیں. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے.
زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا علی میزان میں تولا، علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا نعرہ حیدری، اللہ کے خزانے میں، اللہ کے خزانے میں دو دریا تھے، نیل اور فرات۔ نیل دیا بنی اسرائیل کو، فرات دیا بنی اسماعیل کو۔ فرق رکھ دیا، بنی اسرائیل والے سیراب ہو سکتے ہیں، بنی اسماعیل والے تشنا رہ کے امت کی نجات کی کیا ڈیفرنس رکھا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبوت رکھی، اکیلی نبوت، اکیلی نبوت رکھی، نسل بنی اسرائیل میں نبوت و امامت رکھی، نسل اسماعیل میں فرق رکھ دیا، وہاں صرف نبوت تھی، یہاں ختم نبوت ہے۔ اللہ اکبر، یہاں ختم نبوت ہے، یہاں ختم امامت ہے۔ ظاہر ہے وہاں بھی اس خزانے میں من و سلوہ رکھا کہ جب لوگوں نے احتقار شروع کیا، جب لوگوں نے غریبوں کو دھتکارنا شروع کیا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے من و سلوہ کی وجہ سے تو 313 توجہ رہے، بڑی باریک بات کر رہا ہوں، 313 امیر بندر بن گئے۔ یاد رکھنا جو امیر بخیل ہوتا ہے وہ آج بھی بندر ہے۔ آپ بندروں سے مت گھبرایا کریں، اور جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول کے مشن کے خلاف بات کرے وہ بھی بندر ہوگا۔ بندر بن گئے 313 بندر بن گئے بنی اسرائیل کے، جن کو من و سلوہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے غریبوں کو ہٹا دیا تھا، انہوں نے احتکار شروع کر دیا، جمع آوری شروع کر دی، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، ڈسکریمنیشن شروع کر دی، پریجوڈیزم شروع کر دیا، تکبر شروع کر دیا، غرور شروع کر دیا، نیچا دکھانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی انسلٹ شروع کر دی۔ اللہ کی ذات نے کہا کیونکہ تھینکلیس ہو گئے ہو، اب وہاں سے من و سلوہ نہیں آئے گا، مگر جو تسلیم و کوثر علی اور خاندان علی کو بنی اسماعیل کو بھی ملا ہے، کہا علی کا شیعہ اس وقت دنیا سے نہیں جائے گا جب تک علی کے ہاتھوں سے کوثر نہ پیے۔ بیت المقدس، بیت اللہ، وہ ایک ہولیسٹ بی بی اس زمانے کی، بنی اسرائیل کی سب سے پاک دامن بی بی، اپنے بچے کو جننے کے لیے بیت المقدس میں آتی ہے، دیوار کی آواز آتی ہے، ہاذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ آپ نے اسے سچا خانہ سمجھ رکھا ہے، یہ تو عبادت خانہ ہے۔ اور ادھر ایک اور ہولی لیڈی بنی اسرائیل کی اپنے بچے کو لے کے خانہ کعبہ کے پاس آتی ہے، تو وہاں دیوار شک ہو کے کہتی ہے ہاذا بیت العبادت و بیت الولادت، جو تمہارا ولادت خانہ ہے وہی عبادت خانہ ہے۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں مریم نے بچہ جانا تو آواز آئی حسی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اب ہم نہیں دیں گے، اب تک تو ہم دیتے تھے، اس لیے آسمانوں سے کھانا آتا تھا، جنتوں سے کھانا آتا تھا، خوان نازل ہوتا تھا۔ آپ پریگننٹ تھی، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو خود کماؤ، خود تنا ہلاؤ۔ مریم نے کہا بارے رہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا اب تک تو تمہاری محبت تھی صرف ہمارے ساتھ، اب کیونکہ محبت بٹ گئی ہے، اب محبت بٹ گئی ہے، اب جنت سے کھانا نہیں آئے گا۔ پتہ چلا جب محبت بٹ جائے تو جنت سے کھانا نہیں آتا۔ اب یہ تو میں مانتا نہیں کہ علی کی ماں کی محبت علی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، علی کی ماں کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، یا حسنین کی ماں کے دل میں حسنین کی محبت نہیں ہوگی۔ تو اگر بنی اسرائیل کے لیے اس لیے کھانا رک گیا کہ محبت بٹ گئی، تو ان دو
علی و حسنین کی محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت علی و حسنین کی بھائی کیا کہتے ہیں؟ میں نیو یارک والوں کی برداشت پہ بھی قربان جاؤں، اس پہ بھی نعرہ نہیں ماشاءاللہ۔ المدد نہیں کہتے، بغض کے قفل ہیں زبانوں پر، اور جن میں ذکر علی نہیں ہوتا آگ لگ جائے ان مکانوں پر۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں کچھ انبیاء کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ وہ ٹچ کرتے تھے، ٹچ، مسح اور شفا ملتی تھی۔ مسیح کو مسیح اسی لیے کہتے ہیں، مسح سے ٹچ کرنا، وہ ٹچ کرتے شفا مل جاتی۔ عجیب منزل فکر ہے، مسیح جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ بھی شفا کا ذریعہ ہے، مگر ضروری ہے کہ وہ خود ہوں اور ٹچ کریں اور بنی اسرائیل کی خاک کو کھا کے شفا بنی اسرائیل میں کلیم اللہ گزرے، بنی اسماعیل میں حبیب اللہ آئے۔ سمجھو خلیل اللہ کی اولاد میں دونوں طرف، ایک طرف حبیب اللہ ولی اللہ، ایک طرف کلیم اللہ روح اللہ۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں کلیم اللہ آئے، بنی اسماعیل کے خاندان میں کلام اللہ آئے۔ بنی اسرائیل والے موسیٰ کو معراج دی تو کہا اخلا نعلیک فاخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طویٰ، اگر طور کی چوٹی پہ معراج لینے آ رہا ہے تو جوتے اتار کے آ۔ اور جب بنی اسماعیل کے کلیم اللہ معراج پہ گئے تو کہا جوتے پہن کے آ، اس لیے کہ میں نے ساری کائنات تیرے جوتوں کے صدقے میں بنایا۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، آخری نقطہ، ظاہر ہے یہ پورے عشرے کا عنوان ہے، بھائی ہاشم صاحب کا حکم تھا، میں نے کہا میں سیمپل دے دوں تاکہ سائیں پھر آگے پڑھائیں، مارکیٹنگ کر رہا ہوں وغیرہ سائیں کے بس کی بات نہیں ہے، میں خود بھی ڈھیلا ہوں، میرا مینیجر بھی ڈھیلا۔ جی ہاں، میں نے ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ نہ نعرے والے لاتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی میری پارٹی ہے، یہی میری پارٹی ہے، سائیں جیسے سائیں ہی میری پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا سائیں؟ ختم ہو گئی بات، اب اجازت چاہتا ہوں، سفر بھی دور کا کرنا ہے، بس آخری جملہ سنیں، فلائٹ تو مس ہو گئی، وہ تو آپ پیسے دیں گے اس کے، بس ختم ہو گئی بات۔ غیبتیں اللہ کے خزانے میں بڑی دو تھی، ایک بنی اسرائیل کو دی، ایک بنی اسماعیل کو دی، فرق رکھ دیا۔ عیسیٰ کی غیبت بنی اسرائیل میں، مہدی کی غیبت بنی اسماعیل میں۔ اب میرا یہ آخری نقطہ ہے، اگر یہ میں نے بیان کر لیا اور آپ نے سمجھ لیا تو میری محنت آج سہارت ہو جائے۔ وہاں پر بھی غیبت رکھی، غیبتیں اور بھی ہیں مگر صرف بڑی غیبت کا ذکر کر رہا۔ خضر بھی غائب ہے، الیاس بھی غائب ہے، ادریس بھی غائب ہے، مگر بنی اسرائیل میں غیبت عیسیٰ کی، بنی اسماعیل میں غیبت مہدی کی۔ اب دونوں خاندان یہ سوچتے آ رہے تھے کون افضل ہے۔ اللہ کی ذات نے کہا اب تک تھیوری چلی تھی، نرجس کا اعلان پریکٹیکل دے دے گا۔ اگر بنی اسرائیل والا نماز پڑھا
کہنے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. بنی اسرائیل میں کسی نبی کا گلا کاٹا گیا, کسی کو آرے سے چیرا گیا, کسی کو ٹارچر کیا گیا بنی اسرائیل میں. مگر بنی اسماعیل کے مظالم, ان پر جو مظالم ہوئے ویسے بنی اسرائیل پر نہیں ہوئے. بنی اسرائیل کے کسی نبی کی نواسی بازاروں میں نہیں. بنی اسرائیل کے کسی نبی کے نواسے پر گھوڑوں سے نعل بندی نہیں. اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں زکریا سر الگ تھا, بدن الگ تھا. یا یحییٰ جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے گئے, یا فراق کے امتحان سے مبتلا کیا یعقوب, یوسف, ہاجرہ, اسماعیل تو ہے بنی اسماعیل میں, مگر وہاں پر بھی فراق ہے بنی اسرائیل میں. عجیب ہے. میں پہلے زمانے طالب علم میں سوچتا تھا کہ شاید بی بی فاطمہ صغریٰ نہیں رہی مدینہ, مگر جب میں نے یہ پڑھا کہ حسین سے ہر وہ امتحان اللہ نے لیا جو کسی نبی سے لیا, تو میں نے کہا فراق یعقوب و یوسف, فراق اسماعیل و ہاجرہ کیسے پورا ہوگا اگر حسین و صغریٰ میں جدائی نہ ہو. اللہ اکبر. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. اللہ کریم بانی مجلس کے گھر کو آباد و شاد کرے, پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر دے, جو بیمار ہیں منظورین کو اللہ شفا دے, خاص طور پہ انجم رضا شاہ کو اللہ تعالیٰ عمر شفا یاب کرے, شاہد حسین ملک کو, آغا مختار کی زوجہ کو, ان کے بیٹے مرتضی جعفری کو, باقر رضوی کو, اور جتنے بھی منظورین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل. جی قائد رضا, ان کی والدہ کو بھی اللہ, منیبہ خانم کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں تشریف فرما ہے, یہ ایام عزا کی آخری مجلس ہے, بلکہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں, آخری سنڈے, مگر تھوڑا سا ذرا وقت ہم پہلے لے آئیں گے تاکہ وہاں جانے میں آسانی ہو. بس بانی مجلس کا حکم ہے کہ آج میں اس غریب کا قصہ پڑھوں جس غریب پر مصائب کی انتہا. وہ کون غریب؟ ملا اسماعیل تبریزی نے عالم رویا میں دیکھا حسین ابن علی کو, اور پوچھا کہ سرکار آپ نے کہا تھا عاشور کے دن انا قتیل العبرہ, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. مولا مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو کیسے رلا رلا کے مارا. عجب اللہ امام نے کہا ملا اسماعیل میرے شیعوں کو بتا دینا ان ظالموں نے کبھی مجھے عباس کی لاش پہ رلایا, کبھی اکبر کی لاش پہ میں رویا, کبھی قاسم کی لاش اٹھائی تو میں رویا, کبھی اول محمد گرے تو میں رویا, کبھی میرے دوست بچپن کے گرے تو میں رویا. میں بہت رویا, اور سب سے زیادہ اس وقت میں رویا کہ جب مجھے خیال آیا اپنی بہن زینب کی چادر کا. اجرکم اللہ. امیر مختار نے ابو الخلوق سے پوچھا تھا کہ تو مباشرتاً قتل حسین میں شریک نہ تھا, تو مجھے ہسٹری بتا دے جو تو نے دیکھی ہے, میں تجھے معاف کر دیں گا. اس نے کہا مختار نہ تو کربلا سن سکے گا نہ میں کربلا پڑھ سکتا, تو سوال کر جزئی طور پہ, میں جواب دوں. اسے گجب سوال کیا, یہ بتا کہ وقت آخر میرے مولا نے جب خنجر چل رہا تھا تو کسے یاد کیا؟ کہا شبر کے جملے ہیں, جب میں نے آخری ضرب مارنی چاہی اس سے پہلے غریب کے لب ہل رہے تھے, میں نے خنجر روک دیا, میں نے کان حسین کے منہ کے قریب کیا تو غریب کی آواز آ رہی تھی
واہ حجاب ہے اختی زینب، ہائے میری بہن زینب کا در۔ ابھی جو نقل برادر مرثیہ میں پڑھا حضرت قسیم کو بھی اللہ جزائے خیر نے، سارے پڑھنے والوں بہت خوبصورت، اس میں حضرت سکینہ کا تذکرہ۔ دراصل بی بی بچی دیکھتی رہی اور بابا ذبح ہوتا رہا۔ اللہ کسی بیٹی کے سامنے کسی بیٹی کو باپ کی موت نہ دے، کسی بہن کو بھائی کی موت نہ دے۔ بیٹی ایسی جسے تہجد میں مانگا ہو، بہن ایسی جو شریکت الحسین ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی جب چلے ہیں وداع آخر کر، تو جب نکلے تو عجب رجز پڑا، اے ظالموں اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا سلیم چلا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے بھانجے چلے گئے، اس کی جنگ دیکھو جس کے مہمان میزبان مارے گئے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ حسین بن علی میمن میسرے سے حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ میں جب بچہ تھا تو ہمارے بھکر میں ایک مولانا ضمیر باقر صاحب کی لگے تھی، وہ پڑھتے تھے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ حسین بن علی نے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے مجھے اتار دے۔ گھوڑے نے زانو طے کیا، حسین اتر نہ سکے، پھر کہا اپنا پہلو لگا، پھر اس نے پہلو لگایا۔ مگر جب میں نے جا کر قم میں ہسٹری کی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا وہ مولانا اس لیے پڑھتے تھے کہ کہیں جگر نہ پھٹ جائے۔ امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی جدی الغریب، میرا اس غریب دادا پہ سلام، الذی سوکتا الفرسی مقبوب علی وجہ، تو بھاگتے گھوڑے سے منہ کے بل زمین کربلا پہ۔ اجرکم الزہرا۔ اصطلاح سن لیجیے، اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ ایک جگہ ہے رواق مقدس، رواق مقدس، وہ مقتل ہے، وہ نشے جس میں مولا حسین ذبح کیے گئے، اس کا نام ہے مقتل، دوسرا نام ہے رواق مقدس۔ اور ایک مسقط ہے، آج اس کا نشان نہیں ہے۔ مسقط، مسقط گرنے کی جگہ۔ مجھے مصائب حسین کی قسم، جہاں میرا مولا گرا تھا وہ مقتل نہ تھا۔ مسقط الگ ہے، مقتل الگ ہے۔ میرا مولا جانتا تھا بڑی دیر لگ گئی حسین کو مقتل میں پہنچتے پہنچتے۔ میرے استاد بزرگوار ہیں نجف کے علامہ اعجاز حسین، ان قبلہ نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اٹھتے تھے کہ مقتل پہنچے، کوئی تیر مارتا زمین پہ گر جاتے، پھر اٹھتے تھے کوئی گرز مارتا زمین پہ گر جاتے، پھر اٹھتے تھے کوئی نیزہ مارتا پھر گر جاتے، پھر اٹھتے تھے کوئی تلوار مارتا کوئی پتھر مارتا، گرتے سنبھلتے حسین اپنے مقتل میں پہنچا۔ بڑی سخت فرمائش ہے حسین کی شہادت۔ اس غریب کی شہادت وہ ہے جس کی شہادت کے بعد آسمان ہوئے، زمین سے خون ابلا، 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون ابلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عابد بیمار سے میرے مولا زین العابدین سے، سید سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا، مولا ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کے بابا کا سر کٹ گیا تو کوئی شے آسمان سے گری، کوئی آسمان کی طرف بلند ہو، اور کوئی وجود تھا جس نے آپ کے بابا کے سر کے ارد گرد چکر کاٹا۔ جب پوچھنے والے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، جو آسمان سے گرا وہ جبریل فرشتہ تھا، برداشت نہ کر سکا کہ میرا استاد زیادہ اس ظلم و جفا سے بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا، اور جو آسمان
سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی زینب نے عاشور کے دن جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چادر سفید تھی، مگر راویوں نے بتایا کہ وہ چادر سرخ ہو گئی تھی۔ کہ پوچھنے والے جب اپنے بھائیوں سے لپٹی تھی، جب بھیا سے لپٹی تھی، جب شمر ذبح کر رہا تھا برداشت نہ کر سکی، نکل آئی، شمر کے سنجے میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ نبی زادہ حیا کر، یہ پیاسا ہے، اس کا کوئی نہیں رہے گا۔ بڑی کوشش کی، شمر نے بھائی سے نہ ہٹتی تھی۔ اب میرے بیمار کہتے ہیں اتنے تازیانے مارے شمر نے میری پھوپھی زینب کو کہ سامنے سے بھیا کے خون سے چادر رنگین ہوئی، اس سے خون بہا اور اس سے بھی چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ختم کرنا ہو گئی، دو جملے اور سنو، دو کے دو جملے۔ ادھر زینب عالیہ خیمے میں پہنچی، دو بی بی آئی، دو بی بی، ایک بی بی زینب کوشش کی کہ بھیا کو چھڑائے اور ایک بی بی سکینہ بڑی کوشش کی کہ میں کیسے بیان کروں۔ بی بی زینب کو اس ظالم نے تازیانے مارے اور حسین کی 3.5 سالہ بچی کو ایسا تمانچہ مارا۔ اللہ اکبر۔ جب حسین مقتل میں بیٹھے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تلواروں کی بارش تھی، نیزے بھالے، گرز برس رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے۔ آیت اللہ قبلہ سید محمد یار نجفی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ملتان میں یہ جملہ سنا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ مخدوم مرید حسین شاہ صاحب کے امام بارگاہ میں مجلس ختم ہو گئی تھی اس جملے پہ۔ قبلہ نے یہ پڑھا تھا کہ جسے کچھ نہ ملا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے گرز مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے سنگریزہ مارا، جسے کچھ نہ ملا اس نے گرم ریت اٹھائی حسین کے زخموں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ چاروں میں ایک جملہ آج پڑھ دوں، ڈاکومنٹیشن بنتا۔ ہمارے نجف کے مجتہد تھے، ان قبلہ نے پڑھا تھا مجتہد نجف کے، انہوں نے پڑھا تھا حسین کو 1900 زخم لگے۔ انہوں نے عالم رویا میں بی بی فاطمہ کو دیکھا، بی بی نے پوچھا سید کس نے گنے تھے، کس نے گنے تھے؟ کہنے لگے معافی چاہتا ہوں۔ اگلے روز مجلس پڑھی، امام باقر کی روایت پڑھی کہ میرے جد کے 5000 زخم تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا امام باقر کی طرف منظور ہوگی، مگر کوئی گننے والا نہ تھا۔ کہا پھر میں کیسے پڑھوں؟ کہا آج کے بعد یوں پڑھنا، فاطمہ کے بیٹے کے زخم یا خدا جانتا ہے یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آخری جملہ التماس سے دو، ایک کا ایک جملہ۔ حسین بیٹھے تھے، ذوالجناح گھوڑا اپنے بدن پہ تیر لیتا تھا، دونوں طرفیں بھر گئی تیروں سے، اس لیے ذوالجناح کہتے ہیں، جناح یعنی پر، تیروں کے پر بھر گئے۔ علی قرنی گل پیگانی میں اپنے مقتل کی کتاب میں جب لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں گھوڑے کو کیا خیال آیا، اس نے آ کے مولا کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ دیا۔ زمان حال میں سلیمان اگر جانوروں کی زبان جانتے ہیں، یہ جو فخر سلیمان ایک مرتبہ کا مولا ایک احسان کر دے، تھوڑی سی جگہ میری تیروں سے خالی ہے، میری پشت میں آ جائیں، میں آپ کو نجف لے جاؤں، میں آپ کو مدینے لے جاؤں۔ حسین غریب نے یہ جملہ کہا، اگر میں بچ جاؤں کیا میرا اکبر آ جائے گا؟ اکبر میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ یا زہرا یا زہرا، بس کٹ گیا سر حسین کا، نو کے نیزہ پہ چل گیا سر حسین کا، بدن حسین کا